میں نے زہر ڈال دیا تھا تو میں آپ لوگوں کو مارنے لگی تھی. میں نے دیکھنا تھا جب آپ لوگ مر جاتے نا اس کے بعد میں نے بھی کھا کے مر جانا تھا. کہتے ماما کیوں آپ ہمیں کیوں مار رہی ہوں؟ میں نے کہا اس لیے سے. میں کہا میں روٹی دیکھیں ہم کتنے دن سے بھوکے ہیں, تمہارے پاپا بھی نہیں ہمیں پیسے دیتے. وہ کہتا جتنے سے مرضی کما کے دو. مجھے کہتا جاؤ نچ کے لایا, تو میں کیسے ناچوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ عدنان نارو. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ہمارے سب کی بہن فوزیہ. ان کو آپ نے پہلے شاید دیکھا ہو, انہوں نے کافی انٹرویوز وغیرہ پہلے دے چکی ہیں. تو ان کا تعارف کراتا چلوں کہ آج سے چند سال پہلے یہ ملائیشیا میں رہتی تھی. وہاں ان کے پاس بنگلے تھے, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, لگژری لائف وہاں پہ جی رہی تھی. لیکن اب یہاں یہ لاہور میں رکشہ چلانے پہ مجبور ہیں. تو ان کے پہلے اس بات پہ کافی انٹرویو ہو چکے ہیں کہ ان کی کہانی کیا ہے. ہم بھی جانیں گے تھوڑی سی ان کی کہانی کے بارے میں. تو اس کے علاوہ ان کی ایک اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ جب میرا نمبر چلایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کی مالی مدد کرے تو لوگ ان کو تنگ بہت کرتے ہیں. تو ان کی یہ بھی ایک بہت بڑی ریکویسٹ ہے کہ جو مدد نہیں کرنا چاہتے, جو سیریس لوگ نہیں ہیں, وہ کائنڈلی رابطہ نہ کیا کریں. تو ہم ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں, ان کی کہانی بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ ملائیشیا میں رہیں ماشاءاللہ, اتنی آپ وہاں پہ لگژری آپ نے آرام دہ زندگی گزاری, اور اب آپ یہاں لاہور میں رکشہ چلا کے, مطلب مردوں کا معاشرہ ہم کہیں, مردوں کے معاشرے میں آپ رکشہ چلا رہی ہیں روڈوں پہ. تو کتنا یہ مشکل ہے, اور یہ کیسے آپ نے فیصلہ کیسے کیا, ہوا ایسا کیا تھا؟ ہوا کچھ ایسے تھا کہ ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی. ملیشیا سے میں واپس آئی, بھائی فوت ہو گئے تھے, میڈیا میں تھے, وہ چینل 5 میں تھے, انہوں نے خودکشی کر لی تھی. جب میں واپس آئی تو بس مصیبتوں میں گر گئی. اسی دوران ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی کر کے اس کو باہر لے گئے. پھر میرا بیبی ہونے والا تھا. وہ ہوا جب 6 ماہ کا, تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے ملیشیا میں ایکسیڈنٹ سے. وہاں سے ان کی لاش آئی. تو جب وہ زندہ تھے, اس کے زندہ ہوتے بھی انہوں نے مجھے خرچہ نہیں دیا, کیونکہ میں نے ان پہ کیس کر دیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے دوسری شادی کی, میں آپ کی فرسٹ بیوی ہوں, اور کس کی اجازت سے کی؟ اس نے کہا تمہیں تیرے پر لگ گئے باہر جا کے, پڑھی لکھی تو ہے نہیں, تو میرا مقابلہ کرے گی, تجھے نہیں پتہ مرد ہوتا ہے, میں پاویں 10 کراں. تو ظاہر ہے اس وقت ہمارے میں اتنا پیار تھا, وہ ایک بیوی میرے خیال سے نہیں برداشت کر سکتی. جب مجھے برداشت کرنے کی ہمت ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کر دیا. میں نے ان کو کہا کہ اچھا, تو پھر اب کہتے ہیں اب تم نے مجھ پہ درخواست دی تھانے میں, لہٰذا تم جانو اور تمہارے بچے جانے, میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں, تو میں نہیں آپ کو خرچہ بھی نہیں دوں گا, اور تم پالو بچوں کو. جب میں نے ان کو دارالمان میں دے دیا تھا, تم نے وہاں سے بھی لے لیے, تو لڑ کے لیے, بڑے ڈنگیاں مار کے, ایڑیاں اونچی کر کے کہتی تھی میرے بچے, اب تم ہوئے تو تیرے بچے ہیں. میں نے کہا آپ نے اس لیے بچے دیے تھے کہ یعنی کہ آپ سرخرو ہونا چاہتے تھے کہ مجھے کوئی ذمہ داری نہ نبھانی پڑے, میں دارالمان دے دوں. اتنی دولت ہونے کے بعد آپ لوگ کیا نام ہے کہتے ہیں کہ بچے دارالمان میں پڑھے. میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کے ہوتے ہوئے بچے دارالمان میں پڑھے, یتیم خانے میں کیوں پڑھے؟ میں تمہیں یاد نہیں آتی غیرت؟ میں کہ میں غیرت کھا رہی ہوں کہ میرے بچے کیوں جائیں یتیم خانے میں پال لوں گی. کہتے ہیں ہاں تو پالو تم. تو کہتا ہے اس لیے تو میں نے دیے تھے کہ تمہیں مصیبت نہ کرنی پڑے. میں کہ میں کر لوں گی مصیبت. کہتا ہے ٹھیک ہے کرو. یعنی کہ اس نے مجھے طلاق بھی نہیں دی تھی. ویسے ہی اس وجوہات سے کہ دوسری شادی کی, ٹھیک ہے بندے کو 10 شادیاں کرے, بندہ 20 کرے, بندہ 40 کرے, جتنی اس کی پسلی ہے, میں تو کہتے کرے, پر اپنی بیویوں کا تو خیال رکھے, اپنے بچوں کا تو خیال رکھے نا, ان کو خرچہ تو دینا چاہیے نا تھا. میں نے راتوں کو رونا, دیواروں میں منہ دے کے رونا, تو اونچا بھی نہ رونا کہ کسی نے کہا کہ شاید میاں کے پیچھے رو رہی ہے. میاں کے پیچھے رونا بھی آتا تھا, پر بچوں کے حالات دیکھ کے بھی روتی تھی. پھر یہ روتا تھا کہ اتنا صحب سیت ہو کے کہ بچوں کو وہ خرچے ورچے نہیں دے رہا, تو بچے میرے بھوک سے مرنے لگ پڑے. میں نے کچرے کے ڈھیر سے بوتلیں اٹھائی, رات کو چھپ کے جانا, میں نے کچرے کے ڈھیر سے بوتلیں اٹھا کے لے کے آنی. میں نے اس کو بیچنا چھامبری میں, 20 روپے کا دودھ کا پیکٹ, 20 روپے کے رس لینے, 5 رس آتے تھے 20 روپے کے. اس وقت میں نے ان کو دینا تھوڑا تھوڑا, چھوٹا سا جو فیٹر پیتا تھا سامان لیجیے لاسٹ میں تھا, تب وہ 6 ماہ کا ہو گیا تھا. تو اس کو میں نے اس کو بھی ایسی طرح پتلا سا سیریلیک ٹائپ بنا کے اس کو چمچیوں کے ساتھ منہ میں ڈال کے, بچوں کو صرف یہی دینا میں نے دے کے. تو پھر میں نے دیکھنا کہ کوئی لوگ نکل جائیں, میں پھر جاؤں توڑا اٹھا کے. میں نے ایک دن تو تنگ ہوگی, میں نے کہا بس یہ پروسیجر میں نے کچرے سے اٹھانے والا تقریباً زیادہ بھی نہیں کیا اور کم بھی نہیں کیا. اچھا, صرف میں نے مجھے اتنا یاد ہے, میں نے 1.5 ماہ تک اسی طرح چھپ کے میں نے کچرے کے ڈھیر سے بوتلیں اٹھانی. اس میں بھی مجھے بڑے مسائل, کتوں نے بھونکنا,
तो मैंने खामोशी से जाना कि कुत्तों ने भौंकना, मैंने कहा या अल्लाह कुत्तों भौंकेगा, कोई देखेगा कोई चोर है कि ये तो मुझे देख लेंगे, तो मेरी तो सारी मेकअप पोजीशन ख़राब हो जाएगी, तो मेरे मियाँ का भी। मैंने फिर भी उसकी इज़्ज़त बना के रखनी, नहीं जी हमने जाना है वापस, हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो मैंने छुप जाना कुत्तों से, या तो उनको कुत्तों को करना चुप चुप ऐसे करना। मैंने कहा कुत्ते ही चुप कर जाएँ तो कोई मुझे देख ना ले। कई मरतबा मुझे कईयों ने देखा भी, तो मैंने जान के करना, यूँ यूँ करके मैंने निकल आना। मैं उस दिन तो मैं हार गई, मैंने कहा बस होगी। 2 दिन मेरे बच्चे भूख से बेहोश है, कभी बेटी को पकड़ रही, कभी 3 बेटों को पकड़ रही, कभी उनके मुंह पे चमाटे लगाने के, उठो उठो क्या हो गया, पानी डाल रही हूँ, पानी पिला पिला के तो बच्चों की पहले ही मतवज्जी थी। अच्छा। मैंने कहा बस हो गई। मैंने कचरे के 150 बोतलें कुछ जमा की, मैंने जमा करके उसमें से 1 किलो आटा 10 रुपये का नीला थोथा में लेके आई। मैंने ला के मैंने आटे में गूंद के, मैंने कहा बस, मैं कहा आज़म भाई बहुत हो गया ना, खुदकुशी कर ली गरीबी से तंग आके। मैं कहा वाकई गरीबी तो हमें मौत ही देती, ये गरीबी है ही ऐसी चीज़, तो मर जाए रोज़ रोज़ मरने से बेहतर हम एक मरतबा ही मर जाए। पर हम अगर वो मौत अपनाते ना, वो हम क़यामत तक मरते। अल्लाह पाक ने मुझे बशारत दी, मैं रुक गई। मैंने अपने बच्चों को लाई, मैंने जहर बना के रोटियाँ, वो कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। पता नहीं क्या हुआ मुझे, एकदम से मैंने देखा, मैंने अपने आप को ऐसे जैसे किसी ने झंझोड़ दिया पकड़ के, कि बच्चे ने रोटी पकड़ी, तो छोटा बच्चा वो उससे मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। मुझे अचानक ही अल्लाह ताला ने एक दिमाग में गुस्सा से डाला, तो मैंने पकड़ ली उनसे छीन ली। मैं कहा नहीं है। अच्छा। मैं कहा नहीं दूँगी। कहते मम्मा मैं भूख लगी, आप मुझसे खाना छीन रही हूँ, मैं खाऊंगा, चलो हम मिल के खा लेते हैं। मैं कहा नहीं दूँगी, इससे मैं छिपके लिए पिट गई। कहते नहीं मामा आप झूठ कह रही। मैं कहा मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कहा इसमें ना मैं तंग हो गई, मुझसे नहीं रोटियाँ होती। बच्चे छोटे छोटे को बिठा के समझाए ना, बच्चे छोटे ज़्यादा समझते हैं। तो मैंने इनको गोदियों में बिठाया, छोटे छोटे होते थे, इनको बिठा के मैंने कहा कि इसमें मैंने जहर डाल दिया था, तो मैं आप लोगों को मारने लगी थी। मैंने देखना था जब आप लोग मर जाते ना, उसके बाद मैंने भी खा के मर जाना था। कहते मम्मा क्यों, आप हमें क्यों मार रही हूँ। मैंने कहा इसलिए से, मैं कहा मैं रोटी देखे हम कितने दिन से भूखे हैं, तुम्हारे पापा भी नहीं मैं पैसे देते। वो कहता जिधर से मर्जी कमा के दो, मुझे कहता जाओ नच के लाया, तो मैं कैसे नाचूँ। वैसे ही मुझे सीधे कहा जा नच लिया बच्चियों से, जा नच। मैंने कहा नहीं नचांगी, ना नचांगी ना विकांगी, तो तू देखेगा कभी, तू नहीं देखेगा तो दुनिया देखेगी, ज़माना देखेगा। तो फौजिया ने कैसे मेहनत की हैं और अपने बच्चे भी पाले हैं और अपना आप भी रखा है इस माशरे में, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहती लोग सारे बुरे हैं, ठीक है ना, तो पर कहते हैं ना जिसके सिर से चादर ना भी उतरे, जिसके सिर पे कोई ना, उसके दुपट्टा के लोग उसके कपड़े उतारने करते हैं। तो ये इतना भी नहीं है कि जड़ा मर्जी जो मर्जी कर दे। मैंने हिम्मत की, मुझे देख के अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम हिम्मत आ गई। मुझे मेरे जो अगली जो प्रोसीजर था, अगली जो सीढ़ियाँ थी, ज़िंदगी जो थी मेहनतों वाली, मुझे अपने बच्चों को देख के हिम्मत आई, जिस लिए जो मैंने लोगों के घर में कि चल फौजिया लोगों के घर में काम ढूंढ, मैंने काम ढूंढा। मैं लोगों के काम बातें भी सुनती थी, छोटे छोटे के साथ मेरे किसी को काम छूट जाना, बस ऐसा करते 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 वो वक्त आ गया मेरे बच्चे। मैंने इनको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कर दिया, 20 रुपये फ़ीस थी। खैर वहाँ पे आके किताबें वो फ्री देते, कॉपियों का मसला आ जाए, इसी तरह कभी किसी से वर्दी मांग के भी क्या कर, कभी क्या कर, इस तरह बच्चों को पहना देनी, कोई कॉपियाँ इस तरह का के ले लेनी, खाना इसी तरह बस 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना, पानी पीना, एक पैर घर एक बाहर, एक स्कूलों में, एक लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, कभी क्या क्या क्या। एक दिन बच्चे जाएँ देखें इस तरह करके, कहते मम्मा हमारा पापा अगर होता तो हमारा पापा भी हमें मोटरसाइकिल पे लेके जाता, हमारी गाड़ियाँ थी हमारे जहाँ से। मैं कोई बात नहीं, मैंने सोचा मैं कि मेरे बच्चों नहीं, मैं कहा फिक्र ना करो, आपका बाप मैं हूँ ना, अच्छा मैं चलाऊँगी मोटरसाइकिल, मैं लूँगी। तब मैंने कमेटी डाली, मैंने तब कमेटी डाली, मेरी कमेटी थी 1500 रुपया। अच्छा 2000 कह रहे थे, मैंने कहा कोई कम कर दो। उन्होंने कहा फिर इतने नाम है, कुछ नामों का हिसाब था, उस हिसाब से ना 2000 से मैं कहा 1500 की होगी ना, तो उन्होंने कहा फिर अगली कमेटी डलेगी 1500 की। मैं कहा ये कितने की बनेगी, कहते बाजी ये 50,000 की। मैं कहा कितने नाम है, वो नाम है कुछ थे, वो मुझे मिलनी थी 3 साल बाद। उससे कहा पहले, मैंने सोचा मैं पहले ले लूँ, अल्लाह ना करे मुझसे ख़राब हो जाए तो कमेटी मुझ पर चढ़ जाएगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे लास्ट वाली कमेटी देना। मैं कहा मैं सब्र कर लेती हूँ। मुझे लास्ट वाली 3 साल बाद कमेटी मिली 1500 रुपये के हिसाब से। वो मैंने कमेटी ली, अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम थी और मेरी मेहनत की थी। मैंने पेट काट काट के इसी तरह मैंने गुजारे कर करके, बच्चों के वर्दियाँ भी नहीं होती थी, कभी किस तरह, कभी इधर से फट जानी, इधर से घिस गई थी वर्दियाँ बच्चों की। मैंने बच्चों के लिए ये चिंची रिक्शा बनवाया। रिक्शा मैंने एक, हाँ जी, मैंने जब मेरी कमेटी निकली उस दिन मेरे लिए तो ईद से भी बड़ा दिन था। अच्छा तो मैंने जाके हाँ इधर से लाहौर होटल से 10,000 की 12,000 की कह रहा था, मिनट करके। मैं कहा भाई दे दो, मैं बेवा हूँ। मैंने उनका बाजी तुझसे कर, मैं कहा मैं चलावांगी। कहता है बाजी चलानी, मैं क्या आती चलानी। अच्छा मैंने मोटरसाइकिल ले, जब मोटरसाइकिल लेके मोटरसाइकिल पे बच्चे बिठाए, अब
میرے 2 چھوٹے بیٹے، ہاں جی 2 یہ بچے، جی 4 بچے ہوئے، 5ویں میں ہوئی، اور 5 کے بستے بھی لگا لو، ہاں جی بالکل. وہ کتنے وہ موٹر سائیکل پہ جاؤں تو کوئی بچہ ادھر اچھا. پر میں چلی جاتی تھی لے کے، چلا لیتی تھی، ہمت بھی نہیں آ رہی آپ کو. نہیں ہمت آ رہی. بچوں کو میں نے پہنچا دینا، پھر میں نے ادھر سے کام والی پہ جانا، انہوں نے کہا لا جی ساڈے وہ بڑے خوش ہونے، کسی وقت کئی اچھے لوگ تھے، آستا آستا اچھے لوگوں سے پالا پڑا، بڑا خوش لا وہ آگے باجی فوزیہ، لا باجی فوزیہ تو موٹر سائیکل تے آن لی. تو میں نے بچوں کو چھوڑنا موٹر سائیکل پہ، پھر کام کرنا. پھر میں نے کہا نہیں فوزیہ، میں کہا یہ میں نے پیسے نہ اسٹاپ کر لیے تھے، میں نے پیسوں میں سے کچھ نہیں کیا، صرف میں نے 10,000 کے کاغذ کو کہا کہ میرے 11,000 روپے لگے، اور میں نے اوپر آ کے 1,500 روپے پرو لو، باقی پیسے میں نے سیو کر لیے، میں نے فضول خرچی نہیں کی، میں نے رکھ دیے. یعنی کہ 1 مہینہ بچے کو میں اس طرح لے گئی تو میں سوچنے یہ لگ پڑی کہ کیوں نہ اس کو بڑا کر دوں. اچھا. مجھے کسی نے کہا باجی تو چینچی رکشا لے لیتی، تو سواریاں چک لیا کر. میرے دماغ میں بیٹھا، میں کہا یہ تو بات صحیح ہے، ہاں جی کہ میرے بچے بھی جائیں چلو اسکول کے بچے لگا لیں گے. میں نے اس طرح سوچ سکے نا، تو میں نے جو اسٹاپ کیے تھے پہلے میں نے اسٹاپ میں کہ کچھ کروں گی، اس کا کچھ کروں گی. وہ کرتے کرتے میں نے اس کے پیچھے سے باڈی بنوائی، اس کی 35,000 کی، اس کو مجھ سے بھائی نے بہت زیادہ پیسے لیے تھے، لیڈیز تھی. میں کہ بھائی خیر تو بنا. چھت نہیں میں نے ڈلوائی تھی، چھت میں نے بعد میں ڈلوائی ہے. جب یاسر شامی بھائی کا میرا سب سے پہلے 1 سال پہلے انٹرویو چلا تھا نا، اس میں سے مجھے ہیلپ آئی تھی. اللہ پاک ان کو بھی ترقی ادا کرے دے، یاسر بھائی کو بھی. وہاں پہ باہر کا بندہ ہے وہ عابد، سوری میں نام بھی نہیں لینا تھا، ان کا نام بھی نہیں لینا، انہوں نے مجھے 20,000 بھیجا تھا. اچھا. آج یہ اوپر چھت ہے نا، انہوں نے مجھے پیسے بھیجے تھے. یعنی 3 سال ہو گئے مجھے چلاتے ہوئے، 2 سال بعد میری چھت ڈلی ہے. اچھا. تو آج 1 سال ہو گیا میری چھت ڈلی ہے، 3 سال ہو گئے مجھے رکشہ چلاتے ہوئے. ہاں جی. اسی طرح میں کرائے کے مکانوں پہ رہ رہی، کبھی کبھی کدھر، کبھی ادھر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ادھر جلی بسترا چکتی ہوں، کبھی ادھر جاتی ہوں، کبھی یہ بھی ہوتا پہلے وقت. اب تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی محنت کرتی ہوں، اللہ کا شکر. اب تو عزت بھی ہے، سب جانتے بھی ہیں، پتہ لگ گیا، ایک نام بن گیا، ایک علاقے میں پتہ بھی ہوتا ہے. جب ایک چھوٹی سی عمر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، میاں چھوڑ کے چلے تھے بڑی بڑی دنیا. آج وہی لوگ ہیں جو مجھے غلط باتیں کرتے ہیں، آج ان کے سامنے میں فخر سے چلتی ہوں. میں ویل ڈریس رہوں، میں چاہے جس حال میں رہوں، مجھے فخر ہے. آج وہ لوگ منہ چھپاتے ہیں، شاید وہ بھی سنیں. میرا انٹرویو دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج تم لوگ بھی دیکھو، تم لوگ مجھے کیا کچھ کہتے تھے، کیسے کیسے نگاہ ڈالتے تھے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے فوزیہ خان اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. الحمدللہ. اچھا، آپ کرائے پہ ابھی مکان میں رہ رہی ہیں، تو آپ تمام اس عرصے میں کرائے کے ہی مکانوں میں رہیں، تو کرایہ داروں کا کیسا رویہ ہوتا تھا آپ کے ساتھ؟ کرایہ دار بیچارے تو نہیں لڑتے تھے، تو مطلب جو مالک تھے، مالک مکانوں کا جب کرایہ تو میرا لیٹ ہوتا تھا، میرا ادھر ادھر سے کر کے بھی دے بھی دینا ذرا لیٹ ہونا. کسی نے ہائے کہ ہائے باجی تو کس کا کرایہ دیں گے، تیرے تو بندہ ہی نہیں ہے. کسی میں مال مکانوں نے کچھ بندے ہوتے تھے غلط، ہمارے سے جی فرینڈ شپ کر لو. میں سیدھی بات صاف کرتی ہوں، فرینڈ شپ کر لو تو یہ تینوں یہاں بیٹھ کے لکھ کے دے دیں گی. میرا دماغ نہیں خراب تھا، مجھے پتا تھا. میں دے تھپڑ مارتی، میں کہا نکل ادھر سے. میرا سامان اگلے دن جی لڑائی، جی مکان خالی کرو خالی کرو، ایسے آپ رہنے لگے. سامان بارشوں میں بھی رکھا ہے میرا سامان، میں نے ان کی باتیں نہیں مانی. کیونکہ مجھے کوئی، اس لیے میں میسیج بھی کرتی، جو بھی مجھے فون کرے مجھے اچھی طرح کرتا ہے، چاہے مجھے تھوڑی کا، چاہے مجھے 100 روپے بھیج دے، مجھے وہ بھی عزت کا کافی ہے. نہیں بھیجنا میرے لیے دعا کرے، کوئی بات نہیں. اور انٹرویو دینے کا مقصد یہ بھی، اگر میری کوئی ہیلپ ہوتی وہ بھی ہو جائے، اگر نہیں ہوتی وزیر اعلیٰ تک میری آواز ہے کہ 8 سال سے میں اپنے بچے لے کے اس پاکستان میں، اس پاکستان کی عزت ہو کہ میرے ابو نے خود 2 جنگیں لڑی ہیں اس ملک کے لیے. میں فوجی کی بیٹی، میرے فوج میں تھے وہ. تو کیا وہ جو فوج میں ہوتے ہیں، تو جو آرمی میں جنگیں لڑتے ہیں، تو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح رلتی ہیں. حکومت کدھر ہے، کیوں نہیں سنتی؟ مجھے ایک گھر نہیں دے سکتے، تاکہ ہو سکتا ہے میں یہ جو میری نسل ہے ان کو آرمی میں نے بھیجنا ہے. میں اپنے ملک کے لیے ایک فوج تیار کروں. میری فوجیہ کی ایک فوج تیار ہوگی انشاءاللہ. یہ میں فوج تیار کروں گی اپنے ملک کے لیے. اللہ نہ کرے ہمارے ملک چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے دشمنوں سے. میں اس ملک میں، اپنے ملک میں رہ کے، اپنے ملکوں، اپنے ہم وطنوں سے جیسے گھری ہوئی تھی نا، اسی طرح ہمارا پاکستان بھی گھرا ہوا ہے. تو میں ان کو آرمی میں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہی سوچنا، اگر آرمی کا کوئی افسران سنتے وہی مل کے مجھے ایک گھر کے لیے مجھے خود آ کے دے دیں لے کے جہاں میں رہتی ہوں. یہی سمجھ لیں کہ آپ کی آرمی کی ٹیم کے ایک یہ ماں ہے. میں اپیل کر رہی ہوں کہ ان کو میں نے پرورش کرنی ہے. میں نے آپ لوگوں کے اس وطن کے حوالے کرنے، مجھے اس وطن میں ایک گھر دیں تاکہ میں ان کی اچھی سی ایک پرورش کروں. میری کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے، اور نہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں کوئی مشہور ہونا چاہوں. یہ میرے اللہ پاک کی مہربانی تھی، مجھے میڈیا والا ملے.
1 سے 2, 2 سے 3 آج میرے انٹرویو پہ انٹرویو لے لیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. ہاں جی. تو میری یہی ڈیمانڈ ہے, میرے بچوں کی تعلیم ہو جائے, مجھے ایک گھر دیا جائے. فوزیہ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. میری بھی دعائیں ہیں, ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ جیسی باہمت خاتون شاید ہی کوئی اور دوسری ہو, جیسی آپ نے ہمت کی, جس طرح مشکلات آپ نے جو دیکھیں, ایک مقام دیکھ کے اس کے بعد ان مشکلات میں آپ گھری, اس کے بعد بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری. تو ان کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اسکرین پہ چل رہا ہے. ان کی اگر کوئی مدد, ان کی ریکویسٹ ہے پہلی کہ چاہے کسی نے اگر 100 روپے بھی دینا ہے تو وہ مطلب کوئی سیریس شخص ان کے ساتھ رابطہ کریں. کوئی لوگ ویسے رابطہ نہ کریں جو تنگ کرنا چاہتے ہوں, جن کی کچھ اور مقاصد لے کر کوئی بھی رابطہ نہ کریں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ عدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.